پڑھا گیا اس کی تشریح اور تفصیل سے پہلے ایک نہایت ہی اہم اعلان سماعت کر لیجیے کہ چونکہ ہماری اس فیلڈ میں تنخواہ کم ہے تو اس لیے مسجد انتظامیہ کی طرف سے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا ہے کہ ایک کلینک ہم کھول رہے ہیں مسجد کے برابر میں، جہاں پہ میں خود علاج کیا کروں گا، اور جتنے بھی مریض آیا کریں گے کسی بھی بیماری کے حوالے سے تو میں خود ہی انہیں دیکھا کروں گا، چاہے وہ شوگر کا مرض ہو، کینسر ہو، یا اس کے علاوہ کوئی بھی بیماری ہو۔ تو انشاءاللہ یہاں پر باقاعدہ سرجری کا بھی اہتمام ہوگا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوئی اعلان سن کے؟ آپ یہ کیسے یقین کر سکتے ہیں کہ میں جو اس فیلڈ کا ہوں نہیں، میں کیسے علاج کر سکتا ہوں، یا میں جس کا واسطہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ میٹرک سائنس سے کیا ہوا، بایولوجی پڑھی ہوئی، اس کے علاوہ قرآن میں ایسی طب کی بے شمار مثالیں ہیں کہ جن کے ذریعے علاج کرنا کسی بھی مرض کا ناممکن نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں کہ جن میں آپ نے بے شمار بیماریوں کے علاج حضور نے بتا رکھے ہیں، جسے ہم طب نبوی کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی بے شمار دعائیں ہیں کہ جو امراض کے علاج کے لیے انتہائی مجرب ہیں۔ تو علاج کرنا ممکن تو ہے، اور اس شعبے سے یعنی آپ ایمبریولوجی لے لیں کہ جس میں انسان کی ولادت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور ماں کے پیٹ میں بچہ کیسے پیدا ہوتا ہے، وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جتنا تفصیل اور ڈیٹیل کے ساتھ میں بتا سکتا ہوں، شاید ہی آپ کو کوئی ڈاکٹر بتا سکے۔ تو یہ چیزیں جاننے کے باوجود بھی آپ علاج کے لیے میرے پاس نہیں آئیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ کوئی نہیں آئے گا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ میں کوئی کلینک نہیں کھول رہا ہوں، اور نہ ہی ایسا کوئی ڈیسائیڈ ہوا۔ سمجھانے کی بات یہ ہے کہ ہمارے نزدیک ہم کیوں کسی ایسے اعلان کرنے والے کے پاس علاج کے لیے کیوں نہیں جائیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک ہماری جان کی بہت زیادہ قیمت ہے، بہت اہم ہے ہمارے نزدیک ہماری جان، اور ہم اپنی جان کو بچانے کی خاطر کسی ایسے شخص کے پاس نہیں جا سکتے کہ جس کا اس چیز میں باقاعدہ سرٹیفائڈ وہ ڈاکٹر نہ ہو۔ اور اسپیشلسٹ کے سے کم میں تو ہم آج کل سنتے ہی نہیں ہیں۔ آنکھ میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، ناک میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے، کڈنی میں پرابلم ہو تو اسپیشلسٹ کے پاس جانا ہے۔ اب تو نارمل ڈاکٹرز کے پاس جانا بھی ہم نے کم کر دیا، ہر چیز کے لیے ہمیں اسپیشلسٹ چاہیے۔ تو سوال یہ ہے کہ دین کیا ہماری جان سے کم اہم ہے، یا اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں کہ جس کے لیے ہم جو ہے وہ ہر ایرے ویرے کی بات سن لیتے ہیں۔ جو بھی دین کا نام لے کر بیٹھ جائے، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو یا مسجد کا ممبر و محراب ہو یا کسی پبلک گیدرنگ میں کوئی بھی شخص بیٹھ جائے، ہم نے دین کو اتنا کم سمجھا ہوا ہے اور کوئی اہمیت نہیں ہمارے نزدیک کہ ہم ہر ایرے ویرے کو سن لیتے ہیں، جس کا جو جی چاہے وہ ہمارے ذہن میں شک ڈال کے چلا جاتا ہے، اور ہم تڑپنا شروع کر دیتے ہیں کہ 1400 سال سے ہم تو غلط پڑھتے آئے، 30 سال زندگی ہو گئی ہم نے تو وطر غلط پڑھ لیے، یا اتنے سال ہماری زندگی ہو گئی ہم نے جو ہے وہ آج تک ہم روزے غلط رکھتے آئے ہیں، افطار ہم غلط ٹائم پہ کر رہے ہیں، ہماری تو نماز تراویح نہیں ہو رہی، ہماری تو وطر نہیں ہو رہی، ہماری تو روزے نہیں ہو رہے۔ کیا مطلب 1400 سال سے کسی کو دین سمجھ میں نہیں آیا؟ آج وہ کہ جن کی فیلڈ کوئی اور ہے اور وہ دین کی بات کرنے بیٹھ جائیں تو ہم نے محض ان کا حلیہ دیکھ کر، ان کی دو چار جو ہے انگلش کی ورڈنگ ہم نے دیکھ کر ہم متاثر ہو گئے، اور ہم نے یہ سمجھ لیا کہ دین سب سے بہتر یہ سکھا سکتے ہیں۔ اب اس کو ایک اور مثال سے سمجھ لیجیے نا کہ ہم اور آپ جب بازار میں جاتے ہیں پھل خریدنے، فروٹس خریدنے، تو وہاں اگر کوئی شخص ٹھیلا لگا کے کھڑا ہو اور وہ اس نے اپنے فروٹس کو، مثال کے طور پر کوئی شخص سیب بیچ رہا ہے، اس نے سیب کو اچھے طریقے سے ریٹ کیا ہوا اور اچھا خاصا خوبصورت سرے پر چڑھایا ہوا ہے، اور وہ آپ سے کہے کہ میں یہ سیب آپ کو دوں گا اور یہ گارنٹی ہے کہ مارکیٹ میں اس جیسا سیب کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ آپ کہیں کہ اسے کوئی کھول کے دکھا دو، وہ کہے گا نہیں، کھولنے کی اجازت نہیں، اس ریپر کو میں کھول نہیں سکتا، میں کہہ رہا ہوں نا کہ اس جیسا مارکیٹ میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا، تو آپ کیا لے لیں گے؟ یقیناً نہیں، جب تک دیکھیں گے نہیں، پرکھیں گے نہیں، اور بعض اوقات جب تک کھا کے نہیں چیک کریں گے ہم فروٹ نہیں لیتے۔ تو کیا دین فروٹ سے بھی نہیں گزرا کہ جس کے مطابق جو بھی جس بھی قسم کی بات کریں ہم فوراً اس کی بات کو پک کر لیتے ہیں، اور فوراً ہماری ذہنوں میں ایک ٹینشن سی پیدا ہو جاتی ہے، ہم کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں، تراویح صحیح ہو رہی ہے یا نہیں، وطر صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں۔ 1400 سال سے جو چیز چلی آ رہی ہے، حضور کا فرمان ہے کہ میری امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، اس پہ یقین کر لیں، یہ حضور کا فرمان ہے، میری امت کبھی بھی گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی، تو نہیں ہو سکتی۔ 1400 سال سے پوری امت غلط نہیں ہو سکتی،
آج اگر کوئی شخص کھڑا ہو کر اس قسم کا سوال پیدا کرے تو اس سوالوں کے جوابات بہت ہیں، میں ابھی آپ کے سامنے عرض کروں گا، لیکن پہلے یہ کلیئر کر لیجیے کہ کبھی بھی کوئی چیز ایسی سنیں کہ جو 1400 سال سے متفق علماء اور مسلمانوں کی تمام تر جمعیت جس پہ عمل کر رہی ہو اس کے اگینسٹ ہو، فوراً آپ کے ذہن میں الارمنگ شروع ہو جانی چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے نہیں، اس میں ہمارے لیے کوئی بھلائی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے 1400 سال میں جتنے بہترین قسم کے علماء پیدا فرمانے تھے ان جیسا اب نہیں آ سکتا کوئی، یہ یاد رکھیں۔ دنیا اپنے اختتام کی طرف جا رہی ہے، دنیا اپنی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ ہم مادی ترقی کو دیکھ کر ترقی سمجھتے ہیں، یہ سب تباہی ہے، اس کو آپ کیوں سمجھ لیں؟ آپ ایک غبارہ پھلاتے ہیں، وہ پھولتا جاتا ہے، بچہ خوش ہوتا ہے کہ غبارہ پھول رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اور پھلائیں اور پھلائیں، آپ پھلاتے پھلاتے کیا کرتے ہیں؟ پھاڑ دیتے ہیں۔ تو دنیا وہی ہے، ترقی کرتے 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 تباہ ہو جانا ہے۔ تو ہم اس کی مادی ترقی کو دیکھ کر یوں نہ سمجھیں کہ اب جو ہے وہ ہر چیز میں بڑی آسانی ہونے والی ہے تو ہمارے لیے یہ بڑا دین میں بھی اس قسم کے معاملات ہو جائیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ دین وہی تھا، وہی ہے اور قیامت تک وہی رہنا ہے، اس میں کوئی چینجنگ نہیں آنے والی۔ اب رہی بات یہ کہ وطر کے حوالے سے کچھ دنوں سے، بلکہ ماہ رمضان کے شروع سے ہی ایک کلپ بڑا وائرل چل رہا ہے، وطر کے حوالے سے بھی، نمازیں اور ہمارے جو ہے وہ روزے کے افطاری وغیرہ کے حوالے سے بھی، افطار کے ٹائمنگ وغیرہ کے حوالے سے ایک کلپ بڑا وائرل چل رہا ہے، اور اس کلپ میں موصوف جو ہے وہ جو بھی ہیں وہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک پڑھتے ہیں، جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کی نماز کو مغرب کی نماز سے الگ کر کے پڑھو، یعنی وطر کی نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو۔ حضور کی حدیث کے یہ الفاظ ہیں۔ اس کے ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی حدیث میں آگے 3 الفاظ اور ہیں جو موصوف نے اس شخص نے اپنے ویڈیو میں نہیں ذکر کیے۔ یہ ہمارے یہ سب سے بڑی ڈکیتی یہ ہوتی ہے، حدیث پوری نہیں پڑھی جاتی۔ ہمارے یہاں سب سے بڑا جو کیا جاتا ہے وہ یہ الزام ہوتا ہے کہ وہ حدیث جو کوٹ کی جاتی ہے وہ صرف اپنے مطلب کی ایک چیز نکال کے اسے لایا جاتا ہے، پوری حدیث نہیں پڑھی جاتی۔ اس حدیث میں مزید آگے الفاظ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک للحاکم کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وطر کو مغرب کے مشابہ نہ کرو، یعنی 3 نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 رکعتیں پڑھو، یہ ہے مکمل حدیث، یعنی 5 رکعتیں پڑھو یا 7 رکعتیں پڑھو۔ اب اس شخص کو آپ یہ دیکھیے کہ اس نے ڈنڈی کہاں ماری، اس نے یہ کہا کہ وطر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 رکعت کے بعد سلام نہ پڑھو، تیسری کے لیے 2 رکعت کے بعد تشہد نہ پڑھو، تیسری کے لیے کھڑے ہو اور کھڑے ہو کے تشہد پڑھو اور اس کے بعد پھر قرات کرو اور پھر نماز کو پورا کرو۔ یہ اس نے کیا، جبکہ حضور نے کیا فرمایا؟ وطر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، یعنی 3 نہ پڑھو، 5 پڑھو یا 7 پڑھو۔ تو اب کم از کم اسی بندے کو چاہیے کہ 3 نہ پڑھے، 5 یا 7 پڑھے۔ وہ دین پہ رہتے ہوئے یہ کیوں تسلسل میں ڈالنا کہ ہم جو ہے وہ تشہد التحیات جو ہے وہ دوسری کے بعد نہ پڑھیں، ہم کھڑے ہو کے پڑھیں؟ تو اس لیے پہلی چیز یہ۔ دوسری چیز یہ، وطر کے 13 طریقے ہیں، 13 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ آپ علیہ السلام نے 13 طریقوں سے وطر کی نماز پڑھی۔ اب یا تو وہ 13 کے 13 طریقے معاشرے میں امپلیمنٹ ان کا کیا جائے کہ ہم جو ہے ہر روز الگ طریقے سے وطر کی نماز پڑھیں، وہ نہیں ہو سکتا۔ علماء نے کیا کیا، تمام ائمہ یعنی جو ہمارے یہاں 4 بڑے فقہ ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام شافعی ہیں، امام اعظم ہیں، ان چاروں ائمہ نے یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تر سیرت کو دیکھا۔ اس سیرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آخری عمل جو تھا، یعنی آپ علیہ السلام اپنی آخری جو عمر مبارک تھی اس میں جو حضور کا عمل تھا، انہوں نے اسے پک کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندہ زندگی میں کوئی عمل شروع میں کرتا ہے، پھر اسے کوئی اور کام اس سے زیادہ بہتر لگتا ہے تو وہ پہلے کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کام حضور علیہ السلام کے بھی موجود ہیں کہ جو وقت کے تقاضوں کی وجہ سے یا اور کسی وجہ سے حضور نے شروع میں کیے اور ایک بڑا عرصہ حضور نے کیے، جیسا کہ نمازوں میں رفع یدین کا مسئلہ، آپ نے ایک عرصہ رفع یدین کیے، تو رفع یدین والی حدیثیں بھی جھوٹی نہیں ہیں، بالکل صحیح ہے، حضور نے کیا ہے رفع یدین، لیکن اخیر عمر میں آپ علیہ السلام نے رفع یدین کو چھوڑ دیا۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر الگ الگ طریقوں سے وطر کی نماز پڑھی ہے، لیکن اخیر عمر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وطر کی نماز پڑھی ہے وہ 3 رکعت ہے، اور سب 3 رکعتیں ہی نماز ادا کرتے ہیں وطر کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے اپنی عمر کے آخری حصے میں آپ علیہ السلام نے 3 رکعت وطر ادا کی ہے۔
اسی مستدرک للحاکم کی حدیث مبارک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اہل مدینہ نے، یعنی حضرت عمر فاروق سے اہل مدینہ نے فطر کا طریقہ جو سیکھا تو حضرت عمر فاروق سے یہی طریقہ اخذ کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ 3 رکعتیں ادا کیا کرتے ہیں۔ اب یا تو یہ کہہ لیجیے کہ سیدنا عمر فاروق کی فطر کی نماز کبھی نہیں ہوئی کہ جبکہ وہ 3 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ دوسری چیز یہ کہ 2 کے بعد سلام، 2 کے بعد تشہد میں کھڑا ہونا، یہ ایک طریقہ تھا، لیکن اخیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا کہ آپ 2 کے بعد التحیات میں بیٹھتے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث مبارک ہے اور صحیح حدیث ہے، شرح معانی الاثار تحوی شریف کی یہ حدیث مبارک ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر کی نماز ادا کیا کرتے تھے، سلام سب سے آخر میں پھیرا کرتے، 2 کے بعد التحیات میں بیٹھا کرتے۔ تو یہ ہمارے لیے سیم وہی طریقہ ہے کہ جس طریقے سے ہم نمازیں ادا کرتے ہیں۔ دوسری چیز یہ کہ حضور نے یہ جو فرمایا کہ وتر کی نماز کو مغرب کی نماز کی طرح نہ پڑھو، تو ہم چین تو کرتے ہیں نا۔ آپ دیکھ لیجئے کہ وتر کی نماز اور مغرب کی نماز میں صرف ایک ہی مشابہت ہے، ایک چیز میں دونوں ایک جیسی ہیں، اور وہ ہیں 3 رکعتیں ہونا۔ مغرب میں بھی 3 ہے، وتر میں بھی 3 ہے۔ اس کے علاوہ بہت سے ڈفرینسز آپ کو مل جائیں گے جو وتر میں ہیں اور مغرب میں نہیں ہیں، یا مغرب میں ہے اور وتر میں نہیں۔ مثال کے طور پر مغرب کی نماز میں ہم تیسری رکعت میں جب کھڑے ہوتے ہیں تو ہم تیسری رکعت میں کھڑے ہونے کے بعد ہم اکیلے پڑھیں یا امام کے پیچھے پڑھیں، قرأت ہلکی آواز سے کی جاتی ہے، یعنی امام جو قرأت کرتا ہے تو وہ آہستہ آواز سے کرتا ہے۔ وتر میں کیا ہوتا ہے، جب جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو امام اونچی آواز سے قرأت کرتا ہے۔ یہ پہلا فرق ہو گیا۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تیسری رکعت میں، تو اس کے بعد ہم کوئی دوسری صورت نہیں ملاتے، جبکہ وتر کی نماز میں امام کے پیچھے پڑھیں یا اکیلے پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد دوسری صورت ملاتے ہیں۔ یہ تیسرا فرق ہو گیا، دوسرا فرق ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور فرق یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں تیسری رکعت میں جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم رکوع میں چلے جاتے ہیں، یعنی تکبیر کہتے ہیں رکوع میں چلے جاتے ہیں، جبکہ وتر کی نماز میں ہم سورہ فاتحہ کے بعد صورت ملانے کے بعد ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، یعنی اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور ہاتھ اٹھا کے باندھتے ہیں۔ یہ 3 فرق ہو گیا۔ چوتھا فرق دعائے قنوت کا ہے، مغرب میں نہیں پڑھی جاتی، وتر کی نماز میں پڑھی جاتی۔ تو 4 فرق ہو تو گئے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مغرب کو وتر کو مغرب کی طرح نہ پڑھو، تو اب 4 فرق، اتنے بڑے بڑے فرق موجود ہیں، تو الگ الگ ہو گئی۔ اب کس قسم کی مشابہت کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کو اس جیسا نہ پڑھو، یا ہم جو ہے آج تک وتر کی نماز غلط پڑھتے آئے ہیں، تو جو آج تک وتر کی نماز غلط پڑھتے چلے آئے ہیں تو ان کو چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 13 کے 13 طریقوں کو فالو کریں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے 13 طریقوں کو فالو کریں۔ آپ یہی چیز دیکھیں کہ مرزا جہلوی نے بھی دین میں یہی بگاڑ کیا ہوا کہ اس کے کہنے کے مطابق جو ہے وہ فجر میں رفع یدین کرتا ہوں، ظہر میں نہیں کرتا، عصر میں کرتا ہوں، مغرب میں نہیں کرتا، عشاء میں پھر کرتا ہوں۔ تو مطلب نماز نہ ہو گئی، مذاق ہو گیا کہ ایک شخص ایک نماز پڑھ رہا ہے اور وہ ایک نماز میں رفع یدین کرتا ہے، دوسری میں نہیں کرتا۔ یہی چیزیں ہمارے یہاں فتنے کا سبب و باعث بن رہی ہیں کہ ایسے لوگ کہ جنہوں نے کوئی حدیث پڑھی اور کوئی بھی حدیث انہوں نے پڑھ کر وہ اس کو لے کر ایک حدیث انہوں نے کوٹ کی اور اسے لے کر وہ آ گئے، انہوں نے یہ تک نہیں دیکھا کہ اس حدیث کو 1400 سال میں کسی عالم دین کی نظر سے نہیں گزری ہوگی۔ 1400 سال میں جس عالم دین نے یہ حدیث اپنی کتاب میں لکھی ہے، یعنی مستدرک للحاکم کی حدیث ہے، تو صاحب مستدرک جو ہیں، جو کتاب کے مؤلف ہیں، جنہوں نے کتاب لکھی ہے اور حدیثیں جمع کی ہیں، انہوں نے نہیں دیکھی ہوگی یہ حدیث لکھتے ہوئے، ظاہر ہے انہوں نے دیکھی ہے۔ خود ان کا عمل دیکھ لیجیے، خود ان کا عمل یہی تھا کہ وہ 3 رکعت پڑھا کرتے تھے اور اسی طریقے سے پڑھتے تھے کہ جس طریقے سے آج ہم پڑھتے ہیں۔ تو مطلب حضور کی حدیثوں کو جمع کرنا ایک الگ معاملہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے عمل کن پہ کرنا ہے اور کن کو ترک کرنا ہے یہ علماء بتا سکتے ہیں، ہم اور آپ ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے، ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ اس کی مثال وہی لے لیجیے نا کہ آپ کو خدا نخواستہ کسی کو کینسر ہو جائے اور وہ نیٹ پر جو ہے وہ بیٹھ جائے اور کینسر کے متعلق ساری کے ساری وہ ریسرچ کرے، اور ریسرچ کرنے کے بعد خود ہی اپنے آپ سے وہ میڈیسن اپنے لیے تجویز کرے اور خود ہی علاج شروع کر دے، مرے گا یا بچے گا؟ یقیناً مرنا، کہ اس نے کسی ڈاکٹر کو نہیں دکھایا، کسی ماہر سے، اسپیشلسٹ سے اس نے مشورہ نہیں کیا اور خود ہی چیزیں کرنا اس نے شروع کر دی۔ تو ہم پتہ نہیں دین کو نہ جانے اتنا یتیم کیوں سمجھ لیتے ہیں، دین کو اتنا لاوارث کیوں سمجھ لیتے ہیں کہ ایک جو ہے وہ باقی کے 11 مہینوں میں لوگوں کے سامنے ماڈلنگ کرنے والا شخص، ڈراماز میں کام کرنے والا، موویز میں کام کرنے والا شخص ماہ رمضان میں ہمیں دین سکھا رہا ہوتا ہے، اور ہمارے پورے کے پورے خاندان ٹیلی ویژن کے سامنے ہاتھ باندھے بیٹھے ہوتے ہیں کہ اس سے اچھا دین کوئی نہیں سکھا سکتا۔
نہ جانے ہم نے کیا سمجھ لیا ہے کہ دین جو ہے وہ ہماری کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں، کوئی ہماری ترجیح ہے ہی نہیں. ہماری ترجیح شاید فیسز رہ گئے کہ کوئی کتنا فیمس ہے، وہ کوئی بات کر رہا ہے تو ہم نے اسے پک کرنا. تو شیطان سے فیمس تو کوئی نہیں، شیطان سب سے زیادہ فیمس ہے، تو پھر اس کی بات نہ کریں. پھر کیوں اللہ اور اس کے رسول کی پھر یہاں مسجدوں میں آ کر ہماری باتیں کیوں سنتے ہیں؟ پھر قرآن کے درس ہو گئے، یہ تمام دروس ہو گئے، یہ باتیں ہمیں تو پیچھے گلی میں کوئی نہیں جانتا، جبکہ شیطان کو تو ہر گھر میں جانا جاتا ہے. پھر شیطان کے احکام پہ چلا کریں. اگر فیس دیکھ کر ہم نے متاثر ہونا اور ہماری نزدیک جو ہے ویلیو اس بات کی ہے کہ کس کی فالوورشپ زیادہ ہے، کس کی ویورشپ زیادہ ہے، تو شیطان سے زیادہ تو میرے خیال سے کسی کی فالوورشپ نہیں ہوگی اور نہ ہی کسی کی جو ہے ویورشپ ہوگی. کہ شیطان کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے، اس کی سب سے زیادہ پیروی کی جاتی ہے، اس کی سب سے زیادہ باتیں مانی جاتی ہیں. تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم پھر شیطان کے پیچھے چلیں. قرآن سے، دین سے، اللہ اور اس کے رسول سے پھر ہمارا واسطہ ہی کیا؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نماز وطر کا معاملہ ہو یا افطار کا معاملہ ہو. افطار کے حوالے سے بھی اسی موصوف کی ایک اور ویڈیو وائرل ہوئی کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ افطار میں جو ہے وہ نہیں، قرآن کی آیت پڑھی اور قرآن کی آیت پڑھ کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، روزے کو رات تک پورا کرو. اور قرآن کی آیت ہے، حقیقت ہے، سورہ بقرہ کی آیت مبارکہ ہے کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، رات تک روزے کو پورا کرو. اب انہوں نے جو موصوف نے جو رات کی تشریح کی ہے وہ بڑی عجیب و غریب کر دی. یعنی ان کے مطابق مغرب کا جب وقت ہوتا ہے تو ان کے مطابق یہ رات نہیں ہے. 10-15 منٹ مزید رک کے جو ہے وہ رات کا انتظار کر کے 15 منٹ کے بعد روزہ کھولا جائے. اب 15 منٹ کے بعد اور 15 منٹ سے کون سا رات آسمان پر جو ہے وہ تارے چمکنے لگتے ہیں، یا کون سا جو ہے وہ 15 منٹ کے بعد آدھی رات گزر جاتی ہے. پھر آپ نے انتظار کرنا ہے تو رات کے 12 بجے تک کریں. پھر آپ افطار اچھے طریقے سے رات کو لا کر کریں نا. پھر آپ 10 منٹ کا کیوں دے رہے ہیں؟ پھر آپ 10 منٹ کے بعد کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ آپ نے اگر رات والی بات پر ہی عمل کرنا ہے اور قرآن میں آپ کو رات کا ایک لفظ مل گیا، آپ نے اسے پکڑ لیا کہ لیلہ کا مطلب ہے رات، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے رات میں افطار کرنا ہے. تو ٹھیک ہے، آئیے رات کے 11 بجے 7 منٹ کے افطار کر لیں. ہمارے یہاں تو رات کے 11 بجے ویسے بھی کھانا کھایا جاتا ہے، تو ٹھیک ہے رات کے 11 بجے دوبارہ سے کھا لیں. لیکن یہ چیز کرنا کہ امت کو انتشار میں ڈالنا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ، کہ رات تک کھاؤ. ہمارے یہاں ہم اہل سنت و جماعت ہوں یا تمام عام مسلمان ہوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں جو اطلاق ہوتا ہے رات کا، دن کے چینج ہونے کا، وہ ہوتا ہے مغرب کے وقت سے. جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے تاریخ اسلامی بدل جاتی ہے اور یہ رات شروع ہو جاتی ہے. وگرنہ تو آپ پھر 19 شعبان کے جو فضائل ہیں اور 15 شعبان کو جو ہم مغرب کی نماز کے بعد جو نوافل پڑھتے ہیں وہ تو شعبان کی 15ویں رات کے پڑھنے کے، پھر تو رات بھی نہیں مغرب کے بعد، پھر ہمارے وہ ساری عبادتیں وہ سب ضائع. اسی طرح ہم جو ہیں وہ جمعے کی شب میں انتقال کرنے والے، شب جمعہ میں انتقال کرنے والے کی بخشش کی حدیثیں ہیں کہ بے حساب بخشش ہو جاتی ہے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ بندہ مرے بھی تو رات کے 12 بجے جا کے مرے. اب کسی کا انتقال اگر مغرب کے بعد ہو رہا ہے تو آپ کیا کہیں گے کہ اس کی بخشش نہیں ہوگی؟ تو یا پھر اسی طرح ہم اور آپ آج ہم ابھی تراویح پڑھ کے بیٹھے ہیں، تو رمضان سے پہلے رمضان تو شروع ہوگا رات میں، تو ہم رمضان سے ایک دن پہلے تراویح کیوں پڑھ لیتے ہیں؟ ہمیں تو پھر رات کے 12 بجے پڑھنی چاہیے تاکہ رات کا اطلاع اچھے طریقے سے ہو، آسمان پہ چاند بھی خوب نظر آ رہا ہو، آسمان پہ تارے بھی اچھے طریقے سے چمک رہے ہوں، اچھا خاصا اندھیرا ہو چکا ہو اور ہم سمجھ سکیں کہ واقعی رات ہے، تو اس وقت تراویح. جبکہ ہم تو عشاء ہوتے ہی تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو تراویح تو نہیں ہوئی پھر ہماری وہ جو پہلی روزے کی جو ہم نے جو تراویح نماز ادا کی تھی. تو اس لیے ایسے لوگوں کی باتوں کو نہ سنا کریں کہ جن کا علم جو ہے وہ تھوڑا سا بالکل اتنا سا ہو کہ جتنا وہ ایک مثال لے لیجیے کہ ہم جو ہے وہ موٹر وے پر سفر کرتے ہیں، تو موٹر وے پر سفر کرتے کرتے راستے میں سائن بورڈز ہوتے ہیں کہ جن میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ فلاں شہر جو ہے وہ اتنے کلومیٹر، فلاں شہر اتنے کلومیٹر. اب مثال کے طور پر ہم یہاں سے سفر کریں اور لکھا ہوا ہو کہ لاہور 1200 کلومیٹر اور ساتھ ہی لکھا ہوا حیدرآباد 200 کلومیٹر، اور ہم جو ہے ہمارا جلدی میں جانے کی وجہ سے ہماری نظر میں تھوڑی سی مشکل ہو جائے، ہم لاہور کو 200 کلومیٹر پڑھ لیں اور حیدرآباد کو 1200 کلومیٹر پڑھ لیں اور پھر ہم پہنچیں 2 گھنٹے کے بعد حیدرآباد، تو لڑیں گے کہ ہم نے تو 1200 کلومیٹر پڑھا تھا حیدرآباد، 200 کلومیٹر بعد تو ہمیں لاہور پہنچنا تھا. یہ تو ان کی تو غلطی نہیں نا، نہ لکھنے والوں کی غلطی، نہ شہر والوں کی غلطی، یہ ہماری اپنی عقل کا فتور، ہماری اپنی عقل کی غلطی. لیکن ہم اس چیز کو ہم اس پہ ڈٹ جائیں کہ نہیں بھائی میں نے جو پڑھا تھا، میں نے جو دیکھا تھا وہی صحیح تھا، باقی دنیا میں سب کچھ غلط ہو رہا، صرف میں صحیح ہوں، دنیا میں ہر چیز غلط ہے.
تو یہ یقیناً گمراہی کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ ورنہ یاد رکھیں اللہ نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر عالم بیٹھا ہوا ہے۔ کوئی دنیا میں عالم کل نہیں، یعنی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ سارا علم میرے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں، یہ جتنا میرے پاس ہے اتنا اور کسی کے پاس ہے۔ اللہ نے واضح قرآن میں فرمایا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر عالم کے اوپر ایک عالم ہے، اور وہ کہاں ہیں کیسے ہیں وہ وقت پڑھنے پر سامنے آتا ہے کہ جب کوئی عالم دین بھی اگر فتنہ کرے گا تو اس سے بڑا عالم آ کر اس فتنے کو روکے گا، اور یہ اللہ کی جانب سے اصول ہے اور فطرت کا قانون ہے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو دنیا میں فساد ہوں، دنیا میں تباہیاں ہوں۔ تو اس لیے اپنے عقیدوں کو ایک چیز بالکل کلیئر رکھیے کہ 1400 سال سے امت غلط بات پر جمع نہیں ہے، یہ بالکل کلیئر رکھیے۔ دوسری چیز ایسا کوئی بھی کلپ سنیں، ایسی کوئی بھی بات سنیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس کلپ کو اپنے یا تو بالکل اگنور کر دیں جیسے ہم نے دیکھا ہی نہیں، اور اگر ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو تشویش میں نہ مبتلا ہو۔ یاد رکھیں کہ کفر کی سب سے بڑی سازش اسلام کے خلاف یہ ہے کہ مسلمانوں کو شک میں ڈالا جائے ان کے دین کے بارے میں، کیونکہ شک اور یقین یہ ایک ساتھ نہیں جمع ہو سکتے۔ ہم جتنی عبادتیں کر رہے ہیں یہ یقین کے بلبوتے پر، ہم مسجد میں ہم اگر روزہ رکھ رہے ہیں تو یقین ہے نا کہ اللہ اس کا اجر دے گا، تبھی تو رکھ رہے ہیں۔ اگر شک ہو جائے پتہ نہیں ملے گا یا نہیں تو کون رکھے گا؟ پھر بندہ سوچے گا کہ جب پتہ ہی نہیں ہے کہ ملنا ہے یا نہیں ملنا تو اس سے بہتر ہے کہ نہ کرو۔ تو یہ یقین اور شک کی جنگ ہے کہ جس میں عالم کفر اپنے پرزوں کے ذریعے ہمارے ذہنوں میں شک پیدا کرنا چاہتا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم اس شک سے اپنے آپ کو دور رکھیں، کسی بھی طور شک میں مبتلا نہ ہو، اپنے آپ کو یقین پر رکھیں۔ ایسی کوئی بھی بات ذہن میں آئے تو علماء دین موجود ہیں رہنمائی کے لیے، خود سے ان چیزوں کی ریسرچ کرنے کے پیچھے نہ پڑیں، ورنہ خود سے یہی ہوتا ہے کہ قرآن مجید کے دیکھیں کہ وہ ایک آیت پڑھ کے اس شخص نے الٹی سیدھی بات کر دی، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پڑھ کے، حدیث ہی ہے اور بالکل صحیح حدیث ہے، اس کی صحت میں کوئی شک نہیں، بالکل صحیح حدیث ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ رسول اللہ نے پہلے کون سا کام کیا تھا، پھر اس کے بعد کون سا کام کیا، پھر اخیر میں حضور نے کون سا کام کیا، اور یہ چیز اس فیلڈ کا اسپیشلسٹ ہی بتا سکتا ہے، یہ ہر بندے کی معاملہ نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس بھی جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو 4 دن کی دوائی لکھ کے دیتا ہے تو چوتھے دن وہ آپ کی دوا میں چینج لاتا ہے، اور وہ ڈاکٹر کو ہی پتا ہے کہ کس بنیاد پر چینج لانا۔ ہم اور آپ ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتے کہ پہلے تو تم نے یہ دوا دی تھی اب یہ کیوں دے رہے، مجھے تو وہی چاہیے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا اس پر یقین ہے نا کہ وہ اسپیشلسٹ ہے اس چیز کا، اور اس نے ہمارا بہتر علاج کرنا ہے اور ہماری بہتری کرنی ہے۔ تو اسی طرح اپنے علماء پر اور اپنے دین پر یقین رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین ہمیں عطا فرمایا ہے، اس دین کو رب تعالیٰ نے ہم تک پہنچانا یہ علماء کے ذمے لگایا، یہ ہر اہل غیرے کے ذمے نہیں لگایا کہ ہر اہل غیرہ اٹھے اور دین کا نام لے اور دین کا نام لے کر ہمیں گمراہ کرتا پھرے۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو عمل کے توفیق عطا فرمائے۔